آئینہ شعر و ادب سے آپ کی میزبان آئرین فرحت کا ہدیہ محبت اور نذرانہ عقیدت اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ اے پاک وطن تیری چاہت میں یہ جان میری نذرانہ ہے، ایک جذبہ حب الوطنی ہے، ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے۔ رنگ اور نسل سے آگے بڑھو اے میرے پیارے ہم وطنوں، قائد کے نقش قدم پہ چلو، اقبال کے شعر سے طاقت لو، اس دیس کے ہر ایک باسی کو مل جل کر رنگ جمانا ہے، ایک جذبہ حب الوطنی ہے، ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے۔ کیوں بانٹ رہے ہو تم خود کو ان نفرت کے ایوانوں میں، ان جھگڑوں میں کیا رکھا ہے، کیوں نام آئے نادانوں میں؟ جو کشتی ہے طوفان میں گھری، اسے ہم نے پار لگانا ہے، ایک جذبہ حب الوطنی ہے، ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے۔ سرحد پہ کھڑے جاں باز میرے، ہر پل جاگیں کب سوتے ہیں، پھلدار رہے دھرتی اپنی، یہ بیج وفا کے بوتے ہیں، جب وقت پڑا تو اپنے لہو سے گلشن کو مہکانا ہے۔ اے پاک وطن تیری چاہت میں یہ جان میری نذرانہ ہے، ایک جذبہ حب الوطنی ہے، ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے۔ وطن اور دھرتی سے محبت انسان کے خمیر میں شامل ہے، وہ اولین ٹھکانہ جہاں انسان اپنی پہلی سانس لیتا ہے، ہمیشہ انسان کو عزیز ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ٹھکانہ انسان کی پہلی محبت بن جاتا ہے۔ وطن سے محبت اور عشق قومی اور دینی فریضہ بھی ہے، شاعری جذبات کے اظہار کا ایک نمایاں ذریعہ ہے۔ ایک بات عمومی طور پر گفتگو کے انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن جب اپنی بات کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے شعری صورت میں اظہار کیا جائے تو اس کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو شاعری میں جو رویہ سب سے غالب رہا وہ پاکستان سے محبت و عقیدت کا رویہ تھا۔ اس رویے کے زیر اثر اردو شعراء نے پاکستان کی تعمیر نو میں حصہ لے کر اسے پوری اسلامی دنیا کے لیے مینار نور بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حب الوطنی کے حوالے سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پر سینکڑوں خوبصورت ملی نغمے اور نظمیں شعراء نے لکھی، جن کو قبول عام بھی حاصل ہوا۔ اس حوالہ سے رسالہ ہمایوں کے ایڈیٹر میاں بشیر احمد کی یہ نظم بہت مشہور ہوئی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح۔ اس نظم کی مقبولیت کتنی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی، اور آج بھی یہ نظم خاص و عام کی زبان پر زبان زد عام ہے۔ سیماب اکبر آبادی کی ایک اور نظم شکریہ قائد اعظم میں یوں خراج تحسین پیش کیا گیا: مل گیا مرکز ہمیں بخت آزمائی کے لیے، آئینہ ہم کو ملا جلوہ نمائی کے لیے، ذہن و دل آزاد ہیں لوح و قلم آزاد ہیں، شکریہ اے قائد اعظم کہ ہم آزاد ہیں۔ قائد اعظم کی خدمات اور سیاسی بصیرت کو خراج تحسین پیش کرنے والوں میں مولانا ظفر علی خان کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ملت کا تقاضا ہے کہ اے قائد اعظم، اسلامیوں کی شان میں کچھ چاند لگا۔ اور بانی پاکستان کی شخصیت کو دیگر بھی سینکڑوں نمایاں شعراء نے خراج تحسین پیش کیا۔ خراج تحسین بنتا بھی تھا کہ ایسا لیڈر قوم کو میسر آیا
جس نے اپنی حکمت عملی، محنت اور استقلال سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، جن شعراء نے اپنے ملی نغموں سے قوم کو ایک نئے سفر اور لگن کا درس دیا، ان شعراء میں احمد ندیم قاسمی کا نام سر فہرست ہے۔ ان کی اس دعائیہ نظم سے کون واقف نہیں؟ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہیں برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ قوم میں جذبہ تعمیر زندہ کرنے میں اردو شعراء نے اہم حصہ شامل کیا ہے۔ اسی طرح ماہر القادری اپنی نظم چلو میں لکھتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہوئے چلو، ایقان کے چراغ دکھاتے ہوئے چلو، جن کو مٹا سکے نہ کوئی دور انقلاب، کچھ ایسے نقش بھی تو بناتے ہوئے چلو، کچھ ایسے نقش بھی تو بناتے ہوئے چلو۔ احمد فراز کی نظم اے میری عرض وطن کا یہ حصہ بہت اہم ہے۔ آج سے میرا ہنر پھر سے اثاثہ ہے تیرا، اپنے افکار کی نس نس میں اتاروں گا تجھے، میں بھی شاعر تھا کہ جس نے تجھے تخلیق کیا، میں بھی شاعر ہوں تو خوں دے کے سنواروں گا تجھے، اے میری عرض وطن، اے میری جاں، اے میرے فن، جب تلک تاب تکلم ہے پکاروں گا تجھے۔ احمد فراز کا نام مزاحمتی شعراء میں نمایاں ہے۔ انہوں نے ماشاء اللہ کے دور میں بھی جھکنا گوارا نہ کیا۔ ان کی وطن سے محبت ان کی شاعری و شخصیت دونوں میں نمایاں ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم آزادی کو اجالے سے منور کرتے ہیں اور آزادی کو نعمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیوں ترستے ہو اجالے میں اجالے کے لیے، یہ اجالا ہے اسی صبح منور کی ضیا، جس کی کرنوں سے مٹے آپ غلامی کے نشاں، جس کی کرنوں نے کیا اپنی جبیں کو بے داغ، آؤ اس نور سے ہم دل کو منور کر لیں، آؤ اس نور سے ہم دل کو منور کر لیں، آؤ اس نور میں ایک اور اجالا بھر لیں۔ جہاں شعراء نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں پرخلوص ترانے اور ملی نغمے لکھے، وہیں اپنے ملک کی خوبصورتی اور دلکشی کو بھی اپنے اشعار کا حصہ بنایا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو مالک کائنات نے حسن فطرت سے ایسا نوازا ہے کہ اس کی مثال ناممکن ہے۔ پروین شاکر لکھتی ہیں، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ قدرتی خوبصورتی کو منظر عام پر لانے کے ساتھ ساتھ اردو شعراء نے وطن عزیز کے مختلف شہروں پر بھی کلام لکھا۔ لاہور سے محبت کرنے والوں نے لاہور کی شان اور خوبصورتی پر بہت کچھ لکھا۔ ناصر کاظمی لکھتے ہیں، شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ شاعر مزدور احسان دانش کے نغموں میں وطن کی مٹی سے محبت کا جذبہ اپنے عروج پر کار فرما نظر آتا ہے۔ افواج پاکستان کے نام اپنی نظم میں لکھتے ہیں، وطن کی آبرو تم ہو، وطن کے پاسباں تم ہو، تمہارا ملک ہے یہ ضامن امن و امان تم ہو، تمہارے عزم و استقلال کے چرچے ہیں عالم میں، زمیں والوں کی جانب سے جواب آسماں تم ہو۔ وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ افتخار عارف کے ہاں بھی وطن عزیز سے محبت کی کئی مثالیں نظر آتی ہیں۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے،
آج کوشش ہونی چاہیے کہ نوجوان نسل میں وطن سے محبت اور عقیدت کے نمایاں پہلوؤں پر بات کی جائے اور ان کی فکری اور نظریاتی طور پر تربیت کی جائے کہ وہ وطن عزیز پاکستان کے معزز اور سمجھدار شہری ثابت ہوں اور مستقبل کے قریب میں ملک کی باغ ڈور سنبھالیں۔ پاکستان محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں۔ تمام نسلی، لسانی اور علاقائی تعصبات، عدم برداشت اور دہشت گردی جیسے ناسوروں سے ارض پاک کی جو خوبصورت تقدیر و تصویر ہم سے بگڑ چکی ہے، اس پر آخر میں راکم بس اتنا ہی کہے گا: تصویر جو بگڑی ہے اسے مل کے بنانا ہے، تعمیر وطن کے لیے ہمیں ہاتھ بٹانا ہے۔